بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید وقاص اسلامک چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج ہم تیسرے کلمے کا ایسا آسان اور مجرب وظیفہ پیش کریں گے، اور آپ اس تیسرے کلمے کے عمل کو جب بھی پڑھیں گے اور جہاں بھی پڑھیں گے تو فوری اثر ہوگا۔ یہ عمل آپ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ان سے کرائیں، اور اگر آپ پریشان ہیں تو یہ عمل ضرور کریں، کیونکہ اس عمل کا فوری رزلٹ ملتا ہے۔ بلکہ آج کی ویڈیو میں اس کلمے کے پڑھنے سے جو کرشمات ہوتے ہیں وہ بھی بتائیں گے، تاکہ آپ کامل یقین کے ساتھ یہ آسان سا عمل کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم وظیفے کی طرف جائیں، حسب معمول ہم اپنے تمام اس وقت سننے والوں کے لیے اور خاص ہمیں کمنٹس میں دعا کے لیے اپنا نام لکھنے والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ آمین لکھ دیں یا لائک کر دیں تاکہ آپ کی طرف سے آمین شمار ہو۔ اے میرے مالک، خالق، رحیم، کریم اللہ، مجھ سمیت میرے تمام سننے والوں کے گناہ معاف فرما، ان سب کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما۔ جنہوں نے نام لکھے ان سب کو اور اس وقت سننے والوں کو حلال رزق اور روزگار نصیب فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں ان کو اپنا اور ماں باپ کا فرمانبردار بنا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو چند کرشمات اور فوائد بتاتے ہیں۔ تیسرا کلمہ ذکر بھی ہے اور فکر بھی ہے، بلکہ تیسرے کلمے کا یہ آسان ترین عمل کر کے آپ اپنا مقدر بدل سکتے ہیں۔ اور اس تیسرے کلمے میں ہمارے لیے بیماریوں اور مصیبتوں کا علاج بھی ہے، جس میں درجات کی بلندی بھی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے ذمے صدقہ ہے۔ اور پوچھا کیا صدقہ ہے؟ فرمایا سبحان اللہ صدقہ ہے، اور الحمدللہ صدقہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر صدقہ ہے۔ یہ آپ کو آپ کے جوڑوں کا صدقہ بتا رہا ہوں۔ پہلے ایک بہن کا واقعہ سن لیں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ یہ بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کی شادی تھی تو میرے بھائی نے میری ہونے والی بھابھی کی شاپنگ کے لیے بہت سارے پیسے دیے۔ شاپنگ کرتے کرتے آدھے سے زیادہ پیسے کہیں گر گئے، تو جب مجھے پتہ چلا تو میں بہت ہی پریشان ہو گئی۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں پریشانی کی حالت میں تیسرے کلمے کا عمل شروع کروں، لہٰذا میں شاپنگ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ تیسرے کلمے کا عمل بھی پڑھتی رہی۔ یقین جانیے میری ساری شاپنگ بھی ہو گئی اور میرے پیسے بھی کافی بچ گئے۔ مجھے خود کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن وہ سب اس تیسرے کلمے کی برکت سے ہوا تھا۔ میرا چھوٹا سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام تیسرے کلمے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ آپ تیسرا کلمہ خود پڑھ کر خود ہی دم کر سکتے ہیں اور اس کا کمال خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو اس عمل کے متعلق بتاتے ہیں۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ پہلے دوستو، ایک چیز سبق آموز ہے کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ کے قریب لاؤ اور تیسرے کلمے کی طرف راغب کرو۔ اور اس تیسرے کلمے کا ورد اور اس کا مجرب عمل بہت سے بزرگوں سے ملتا ہے۔ اب یہ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ ناظرین، تیسرا کلمہ 5 اوراد اور وظائف کا مجموعہ ہے۔ ایک سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ لخت جگر گوشہ بطور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا تو ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس عمل کو کرنے پر ساتھ ہی 100 غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح ناظرین، اس میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح
حمد کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے اس کا تجربہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اس کے اٹھانے کا حکم دیا، تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ کہنے کا حکم ہوا، تو فرشتوں نے جب پڑھا، لہٰذا عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے، تو ان کو چھینک آئی، تو ان کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ یہ کلمہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ساتھ ملا لیا، حتیٰ کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم آیا، تو تعمیل کرنے لگے، تو اللہ نے جنت سے ایک دمبا نازل کیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کرتے ہوئے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا، یوں تیسرا کلمہ ہوا۔ ناظرین، آپ نے تیسرے کلمے کا ورد اس طرح کرنا ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اللہ سے دعا کرنی ہے رزق کے لیے، روزگار کے لیے، اپنی ہر حاجت کے لیے۔ آپ کے جو مسائل ہیں دعا کے اندر اللہ پاک کو بتانے ہیں، فوری اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس میں کمال بات یہ ہے کہ آپ ہر حالت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو کہہ سکتے ہیں۔ عورتیں اپنے خاص ایام میں بھی تیسرے کلمے کو پڑھ سکتی ہیں، اور مرد حضرات کہیں پر بھی بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں ان کلمات کو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔